ابھی ہم پہنچ چکے ہیں شہدائے احد. آئیے دکھاتے ہیں وہ جگہ جہاں سے خالد بن ولید نے کفاروں کا لشکر لے کے مسلمانوں پر اٹیک کیا تھا. السلام علیکم فرینڈز. آج ہم دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ ویڈیو اور ویڈیو سے کافی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ ہم لوگ وزٹ کرنے والے ہیں مدینہ منورہ کے ایک بہت ہی ہسٹوریکل اور ایموشنل پلیس احد پہاڑ کی. تو سوچا کیوں نہ آپ کو بھی وہاں لے چلے اور اس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کریں. سو بنا ٹائم ویسٹ کرے لیٹس گو. تو آئیے چلتے ہیں احد ماؤنٹین کی طرف. آپ لوگ ہمارے ساتھ. یہ جو سامنے آپ کو ماؤنٹین نظر آ رہا ہے ایکچولی میں یہی احد ماؤنٹین ہے. اس کو دیکھ کر ہی آپ کو اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہو رہا ہوگا. اس ماؤنٹین کی یہ خاصیت ہے کہ آپ جتنے پاس جاتے رہیں گے اتنے ہی اس کی خوبصورتی بڑھتی جائے گی. کیوں نہ کریم ہو یہ کہ آقا کریم. فرینڈز یہ ماؤنٹین مدینہ کے کافی بڑے ایریا میں پھیلا ہوا ہے. یہ 7.5 کلومیٹر لانگ ہے. اس کی وڈتھ یعنی چوڑائی اراؤنڈ 2 یا 3 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ 3533 فیٹ ہائی ہے. یہ ایک ایسا ماؤنٹین ہے جس کو جتنا دیکھیں دل نہیں بھرتا اور دیکھنے کا من کرتا ہے، کیونکہ اس ماؤنٹین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے. صحیح البخاری 4083 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا جبل يحبنا ونحبه. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "This is a mountain that loves us and is loved by us." تو پہنچ چکے ہیں احد ماؤنٹین. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اپروکسیمیٹلی 100 صحابہ شہید ہوئے تھے، جس میں سے 70 انصار میں سے تھے اور 30 مہاجرین میں سے تھے. یہ شہدائے احد مسجد ہے. یہاں پہ پہلے ایک چھوٹی مسجد ہوا کرتی تھی، لیکن 2017 میں اس خوبصورت مسجد کو تعمیر کیا گیا. اس میں ٹوٹل 50,000 لوگوں کی کیپیسٹی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پہ ہمارے نبی کا لشکر تھا اور کفار کا لشکر تھا. یہ ہے مسجد شہدائے احد اور اس کے جسٹ فرنٹ پہ ماؤنٹ رما ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ماؤنٹین کا نیم جبل رما اس لیے ہے کیونکہ جبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ اور رما کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھینکنا یا مارنا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 50 آرچرز یعنی تیر اندازوں کو پوزیشن کیا تھا اور کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر یہاں سے ہلنا نہیں. یہیں پہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے. آئیے چڑھتے ہیں جبل رما پہ. وہاں سے آپ کو ہم مختصر سی انفارمیشن دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ مین جنگ کا میدان کہاں تھا اور کفار نے کیسے ہارتے ہارتے کم بیک کیا اور کیا کیا ہوا. یہ سب آپ کو وہاں چڑھ کے بتائیں گے. کچھ منٹ آپ یہاں کے منظر کو دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، پھر ہم آپ سے میدان دیکھ رہے ہیں. یہی جنگ کا میدان ہوا کرتا تھا اور مسلمانوں کا لشکر یہی موجود تھا. اور اس کے اس سائڈ پہ یہ جو ایریا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ مین کفار کا لشکر تھا. اور جس پہاڑ پہ ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آرچرز یعنی تیر اندازوں کو پوزیشن کیا تھا. یہاں جنگ کے میدان میں مسلمان مشرکین مکہ کے اوپر اٹیک کر رہے تھے اور 35 کے قریب مشرکین مارے بھی جا چکے تھے. جب مشرکین نے دیکھا کہ وہ لوگ ہار رہے ہیں اور مسلمان اٹیک کرتے چلے جا رہے ہیں تو انہوں نے واپس بھاگنا شروع کر دیا. جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مشرکین واپس بھاگ رہے ہیں اور ہم لوگ فتح حاصل کر رہے ہیں تو جبل رما پہ 50 تیر انداز پہ مشتمل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے انڈر میں موجود تھے. انہوں نے جبل رما چھوڑ دی.
حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے منع کرنے کے باوجود 50 میں سے 42 صحابہ کرام جبل رما سے نیچے چلے آئے اور یہیں سے جنگ کی بازی پلٹنا شروع ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مشرکین کے ایک لشکر کے کمانڈر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے جبل رما کی پوزیشن چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے جبل رما کی بیک سائڈ سے اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہم کو شہید کیا اور ان کے ساتھ جو بچے ہوئے صحابہ تھے 6 یا 7 ان کو بھی شہید کر دیا۔ اس طرح جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا اور 100 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہ شہید ہو گئے۔ انہیں شہید کیا ایک وحشی نے جو ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا غلام تھا، کیونکہ ہندہ کے فادر، بردر اور انکل کا جنگ کے بدر میں قتل کر دیا گیا، اسی لیے انتقام لینے کے لیے اس نے وحشی سے وعدہ لیا کہ اگر تم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرو گے اور ان کا جگر نکال کے لے آؤ گے تو میں اس کو چباؤں گی اور تمہیں آزاد کر دوں گی۔ اسی لیے اس وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور ان کا جگر نکال لیا۔ یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی تکلیف پہنچی تھی اور ان کے سامنے کے 2 دندان مبارک شہید بھی ہو گئے تھے۔ یہ ہے ہمارا اسلام جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی اور ہمارے صحاباؤں کو قربان ہونا پڑا، تب جا کے یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا اور ہم تک پہنچا۔ لیکن ان کی قربانیوں کا اور احسانات کا حق ہم کس طرح ادا کر رہے ہیں، ادا کر بھی پا رہے ہیں یا نہیں، اس بات پر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم لوگ جبل رما سے اتر کے اس جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سارے صحاباؤں کی قبر مبارک موجود ہے، تو آئیے وہیں چلتے ہیں۔ اب ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہمارے صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے صحاباؤں کو سلام پیش کریں گے اور جو دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے بتائی تھی وہ دعا ہم مانگیں گے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہاں پر جو قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں، اور آگے جو جمع کی ہوئی قبریں ہیں آخر میں اس قبرستان کے، وہاں پر باقی سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آرام فرما ہیں۔ پہلے یہ قبریں اسی میدان میں مختلف جگہ پہ تھیں، بعد میں یہ ایک جگہ پر جمع کر دی گئیں۔ یہ جب آپ مکمل ہسٹری پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ہم نے جو بھی انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کر رہی تھی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہو، اور جو بھی مسٹیکس ہو اللہ معاف کرے گا اور آپ بھی معاف کریے، کیونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ ایسی ہی زیارت ہم آپ کو مدینہ منورہ کی کرواتے رہیں گے۔ جو بھی نیکسٹ زیارت آپ کو کرنے ہو پلیز کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔